الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، پہلی بات مجھے آپ سے یہ عرض کرنی ہے کہ ابھی اطلاع ملی کہ سعودی عرب میں چاند کا اعلان ہوا ہے، اس لیے انشاءاللہ سعودی عرب میں UAE میں کل عید الفطر کا انہوں نے اعلان کیا ہے۔ البتہ ہماری ریاست میں بھٹکل ہے، منگلور ہے، اور اسی طرح اس طرف کے جو علاقے ہیں وہاں کے قاضیوں نے، چونکہ ہم سے وہ ایک دن پہلے رمضان شروع کیا تھا، لیکن انہوں نے بھی چاند نہ ہونے کا اعلان کیا ہے، تو ان کے حساب سے بھٹکل ہے اور وہ اس طرف کے جو علاقے ہیں وہاں عید ہفتے کے دن ہوگی۔ البتہ جو ہمارا پڑوسی ملک ہے وہاں بھی ایک دن پہلے رمضان شروع ہوا تھا، تو انہوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہاں بھی ہفتے کے دن عید ہوگی۔ اب رہی بات ہماری، کل چاند دیکھنے کی کوشش کی جائے گی، اگر کہیں سے بھی انشاءاللہ چاند نظر آ جائے تو ہماری بھی انشاءاللہ عید ہفتے کے دن ہو جائے گی۔ قوی امکان ہے کہ ہفتے ہی کے دن ہو، اگر چاند نظر نہ آئے تو ہو سکتا ہے کہ اتوار کے دن بھی عید ہو سکتی ہے۔ اللہ کرے کہ جو دن بھی عید ہو امن کے ساتھ ہو، بغیر کسی شور شرابے کے، بغیر کسی فتنے کے، لڑائی جھگڑوں کے، اطمینان کے ساتھ ہم عید کی خوشیاں آپس میں ایک دوسرے سے بانٹیں، اور عید کو ہم بہت ہی بہتر طریقے سے اللہ رب ذوالجلال گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ آخری تاخرات ہمارے درمیان میں آ پہنچی ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی جن کو اللہ نے توفیق دی اعتکاف میں بیٹھے، پہلی یعنی پورا عشرہ، اور بعض نے 3 دن، تو بعض نے 2 دن، بعض 1 دن، اور بیچ میں کچھ احباب آتے گئے بیٹھتے گئے، لیکن کئی ایک نے ماشاءاللہ پورے عشرے کا اعتکاف فرمایا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے ان تمام بھائیوں کے اعتکاف کو اس کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جن جن مساجد میں بھی ہمارے بھائیوں نے اعتکاف کا اہتمام کیا ہے سب کے اعتکاف کو قبول فرمائے۔ یہ ایک ہی بات ہے، رب نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی بھی چاہے مرد ہو یا عورت ہو اگر اعمال صالحہ اختیار کرتا ہے۔ 1 مہینہ ہم جھوٹ بولنے سے ڈرتے تھے، بھئی اگر کبھی جھوٹی بات بھی نکل جاتی تو کہیں روزہ خراب نہ ہو جائے، ڈر لگا رہتا تھا۔ اگر کسی کو دھوکہ دینے کا وقت آئے تو ہم سوچتے تھے ارے روزے سے ہوں، دھوکہ دوں گا تو میرا روزہ خراب ہو جائے گا۔ اب یہ جو ہمارے درمیان میں یہ کیفیت تھی، یہ نہیں ہے کہ صرف رمضان کے لیے ہمارے لیے یہ پابندیاں تھیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے یہ پوری زندگی میں ہمارے لیے پابندیاں عائد کی ہیں کہ ایک مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک مسلمان دغا نہیں کر سکتا، ایک مسلمان کم ناپ نہیں سکتا، ایک مسلمان ڈنڈی نہیں مار سکتا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پہ ظلم نہیں ڈھا سکتا، گالیاں نہیں دے سکتا۔ یہ ساری چیزیں ایک مسلمان کے لیے ضروری ہیں، ان پر ہمیشہ عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اسی لیے رب نے فرمایا اگر اس طرح کی زندگی ہم گزارتے ہیں تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کے لیے بہترین زندگی دینے کا وعدہ کرتے ہیں۔ اور جو لوگ یہاں نیک اعمال نہیں کیے، غلط کام کرتے رہے، دھوکہ دیتے رہے، جھوٹ پر جھوٹ بولتے رہے، نماز کا کوئی شوق نہیں، جمعہ نماز پڑھ لیا ہم نے، اور کبھی عید ہم نے نماز پڑھ لیا، نمازوں کی پابندی نہیں، تو جب ہمارے لیے جہنم میں اگر اللہ نے داخلہ دے دیا، ما سلککم فی سقر،
اور یہ کہیں گے کہ بھئی یہ جہنم یہ کس طرح کی چیز ہے، کیوں یہ آپ یہاں آ کے پڑ گئے ہیں؟ تو لوگ کہیں گے، ابھی ہمارے مدرس حافظ عالم سیف اللہ صاحب رشادی نے آخری رکعتوں میں پڑھا تھا، یقالوا لم نک من المصلین۔ وہ لوگ کہیں گے کہ دنیا میں امام صاحب بھی کہتے تھے، نبی بھی آ کے کہہ گئے تھے، اور ہمارے اچھے بھائی آ کے ہم کو بلاتے تھے کہ آؤ بھائی نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ لو، لیکن ہم یہ ہیں کہ کہن پر جوں تک نہیں رینگتی تھی اور کہتے تھے کہ بھئی جاؤ آپ نماز پڑھ لو، ہم کام میں بزی ہیں۔ تو اب یہاں جہنم کے گڑھے میں اللہ بھیج دیں گے تو کہیں گے ارے کیوں یہاں پر آ گئے، بڑی وہاں مست زندگی گزار رہے تھے، بڑا بزنس چل رہا تھا اور بہت بڑے آدمی بنے پھرتے تھے، اور یہاں آ کے آپ جہنم کے گڑھے میں آ گئے۔ کہیں گے لم نک من المصلین، نہیں ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے نا، اس وجہ سے اللہ یہاں بھیج دیے۔ اور کیا نہیں کیا آپ دنیا میں؟ وہ کہیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، میرے سامنے بھوکا رہتا تھا، پڑوس میں بھوکا رہتا تھا، ہم دبا دبا کے کھاتے تھے، ہمارے لیے مرغن غذائیں تھیں، اور ہمارے لیے پینا کھانا اوڑھنا بچھونا یہ سب کچھ مہیا تھا، لیکن کبھی ہم نے مسکینوں کا خیال نہیں کیا، اسی لیے میرے رب نے یہاں جہنم کے گڑھے میں بھیج دیا۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ بہت سارے لوگ آ کے کہتے تھے بھئی اللہ سے ڈرو، اللہ ہے، دیکھ رہا ہے، واچ کر رہا ہے۔ نہیں کیا ابھی غلط کاموں سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے؟ وہاں حج کے موقع پہ بھی جا کے قربانی کرنے کے لیے حاجی تڑپتا رہتا ہے، بھائی میں قربانی کر دوں گا، پیسے دے دو۔ اب یہ پیسے لے کے کہے کہ قربانی کر دیے، قربانی ہڑپ۔ وہاں بھی دھوکہ۔ مجھے لوگ آ کے کہتے تھے حضرت یہ پیسے تو لے کے گئے ہیں، خالی وہ ایک بکرا کاٹ کے لا کے کھلا دیے، کہا کہ قربانی کر دیا ہم نے۔ دھوکہ چل سکتا ہے؟ تو فرمائے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم ڈرنے والوں کے ساتھ نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پوری زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے، لیکن ہم اس کو مانتے نہیں تھے، بس اپنی زندگی میں آنچے در گھسیٹ جو بھی ملے اسے گھسیٹنے میں لگے ہوئے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ، اور ہم جھوٹ بھی دبا کے بولتے تھے، جھوٹ بھی بڑا دبا کے بولتے تھے، ڈرتے نہیں تھے، جھوٹ بولنے میں بڑے ماہر تھے، اس لیے کہ جھوٹ بول 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 کو ایسا نظر آئے کہ وہ جھوٹ بھی سچ نظر آ جانے لگے۔ اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَكُنَّا نُكَذِّبُ، جی ہم جھوٹ بولنے والوں میں سے تھے، اس لیے اللہ رب ذوالجلال نے یہاں پہنچا دیا ہے۔ تو اب یہ رمضان ہمارے لیے اللہ نے عطا کیا تو ہم اللہ کا شکر بجا لائیں، یوں کہیں ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسی ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ اے میرے رب، میں نے جو کچھ عبادتیں کی ہیں بس اس میں ریاکاری نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، تکبر نہ ہو، بڑائی نہ ہو، بس تیری بارگاہ میں میری یہ تمام عبادتیں شرف قبولیت ہو جائیں اور آپ راضی ہو کہ ہم کو جنت میں داخل کر دیں، ہم یہی چاہتے ہیں، ہماری یہی خواہش ہے۔ اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ پیش کر دیں اور اللہ کا شکر بجا لائیں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب ذوالجلال ہماری ان دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کرے گا۔ ایک بات کہہ کے اپنی بات اختتام تک پہنچانا چاہوں گا، آج کی یہ جو آخری رات ہے یہ رمضان کی آخری تاخرات ہے، ہو سکتا ہے کہ کل کی رات لیلۃ الجائزہ ہو جائے اور ہماری تراویح آج مکمل ہو گئی ہو، اللہ ہی کے علم میں ہے، ہم کو تو پتہ نہیں ہے۔ تو اب جو عید کی جو رات ہوتی ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، جائزی کی رات۔ ہم کیا سوچتے ہیں کہ بھئی کپڑے تیار کرنا ہے،
وہ فلاں کھانے کی کھیر تیار کرنا ہے، وہ سیویاں تیار کرنا ہے۔ مجھے امریکہ میں ایک صاحب کہیں دور سے ایک 60 کلومیٹر سے، وہاں میل ہوتا ہے، 60 میل سے وہ سیویاں کی وہ فرنی ہوتی ہے وہ لے کر آئے۔ کہا حضرت ہمارے گھر میں بہت محبت سے آپ کے لیے سیویاں بنا کے دیے ہیں، آپ یہ کھانا ہے۔ میں نے کہا کیا قصہ ہے؟ نہیں، عید کے وقت میں یہ ذرا سیویاں ہم کھاتے ہیں، آپ عید میں نہیں رہتے، آپ ہندوستان چلے جاتے ہیں، اس وجہ سے ہمارے گھر والوں نے کہا کہ ذرا حضرت کو یہ دودھ والی عید کی سیویاں پہنچا کے آئیں تاکہ یہاں بھی حضرت کو عید کا لطف مل جائے۔ ہاں ضرور پکانا چاہیے، کھائیں، میٹھا کھائیں اور اچھا کھائیں، پڑوس میں بھی کھلانے کی فکر کریں، لیکن اسی میں پورا وقت لگا دیں یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کی بھی تیاری کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ نے پیٹ دیا ہے کھانے کے لیے، زبان دیا ہے چکھنے کے لیے، دل و دماغ دیا ہے سوچنے کے لیے، تو ہم ضرور کھائیں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اتنا نہ کھائیں کہ اب ڈھکار مارے تو باہر آ جانے لگ جائے، اتنا کھانے لگ جائیں۔ نانا کھانے میں بھی لحاظ رکھیں کہ اب تک روزے سے تھے، ہمارا معدہ ذرا چھوٹا ہو گیا تھا کھانے میں، اب عید کے وقت بھی ذرا برابر کھائیں کہ اس کے بعد طبیعت نہ بگڑ جائے، طبیعت کا خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن جو رات ہوتی ہے وہ رات لیلۃ الجائزہ ہوتی ہے، وہ رات بھی بہت اہم ہوتی ہے۔ اس رات میں بھی اللہ رب ذوالجلال بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، دعا کی قبولیت والی رات ہے، اس لیے ہم اس کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے یہ بھائی جتنے بھی اعتکاف میں بیٹھے ہیں ان کے اعتکاف کو قبول فرمائے، اور ہمیں بھی لیلۃ الجائزہ اور آج کی رات کی قدر کر کے عبادت کر لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے احباب قرآن شریف کی تلاوت کیے ہیں سب کے پڑھنے کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر جتنے مرحومین ان کے رشتہ دار ہیں ان کی روح کو بھی پہنچا دے، اور تمام عالم اسلام کی ارواح کو بھی ان پڑھنے والوں کے قرآن کا ثواب پہنچا دے۔